اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج کا ٹاپک مائنڈ فلنس ہے۔ مائنڈ فلنس آج کل کچھ پاپولر ٹرمز میں سے ایک ٹرم ہے۔ ہم ذرا اس کی ٹرمنالوجی کی تفصیل بھی دیکھ لیتے ہیں، لیکن جس طرح سے اس کو اپلائی میں کرنا چاہ رہا ہوں پھر اس کی ہم بات کر لیتے ہیں۔ دیکھیں، ایک تو مائنڈ فل کا اسٹریٹ ٹرانسلیشن ہے، یعنی جب ہم کسی چیز کے بارے میں ہمارا ذہن اویئر ہوتا ہے، آگاہی رکھتا ہے، ہم اس کے بارے میں مائنڈ فل ہوتے ہیں۔ یعنی ایک بڑی سمپل اس کی ایکسپلینیشن یہ ہے کہ جیسے اس وقت میں یہاں موجود ہوں تو میں اویئر ہوں کہ میرے آس پاس کیا ہے، کیا چیز ہے، میں کیا کر رہا ہوں، اس وقت مجھے کیا کرنا چاہیے، کیا یہی ہے جو مجھے کرنا چاہیے یا مجھے کچھ اور کرنا چاہیے، کس طرح سے مجھے ایکٹ کرنا چاہیے، کس طرح سے مجھے بیہیو کرنا چاہیے۔ یہ سب مائنڈ فلنس کے حصے ہیں، یعنی اپنے حالات کے مطابق اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا اسی صورت میں ممکن ہے اگر میں اپنے حالات سے واقفیت رکھتا ہوں، تو پھر میں مائنڈ فل ہوں گا۔ مائنڈ فلنس کی ایک ڈیفینیشن یہ ہے۔ مائنڈ فلنس کی اسی ڈیفینیشن کی دوسری آپ اگزامپل یوں لے سکتے ہیں کہ اگر میں ایک گروپ میں بیٹھا ہوں اور تو جو لوگ میرے آس پاس ہیں یا کسی ایک شخص کے ساتھ بھی اگر موجود ہوں تو میں اس کی پریزنس کو ذہن میں رکھوں اور پھر اس کو اسی طرح سے اس پہ توجہ دوں جیسے اس پہ توجہ دینے کا حق ہے، تو یہ بھی مائنڈ فلنس ہے۔ کیونکہ اگر میں اسے اگنور کر رہا ہوں، یا یہ ایک بڑی کامن آبزرویشن ہے آج کل کہ 4 لوگ 6 لوگ 2 لوگ کپلز بھی یعنی باقاعدہ ریسٹورنٹس میں بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے، دونوں اپنے اپنے موبائل فونز پہ کچھ کر رہے ہوتے ہیں، وچ از ویری سرپرائزنگ کہ اگر آپ گھر سے نکل کے آئے ہیں اور اس لیے آئے ہیں کہ یو وانٹ ٹو ہیو سم کوالٹی ٹائم ٹوگیدر، تو پھر آپ وہ کوالٹی ٹائم گزار لیجئے، بجائے اس کے کہ آپ دونوں اپنے اپنے موبائل فون پہ اپنی اپنی دنیا میں گم ہیں۔ تو یہ کام تو گھر پہ بھی ہو سکتا ہے، اس کے لیے بہت مشقت کر کے باہر آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بٹ اینی وے، بات یہاں سے اصل میں نے یہ شروع کرنے کا ارادہ کیا کہ وہ جو ہمارا ریکسرز کا ایک گروپ ہے جس کا میں کبھی کبھار ریفرنس دیتا ہوں، وچ از این امیزنگ کمیونٹی آف ویری لرنڈ پیپل، اس میں ایک ڈاکٹر صاحبہ ہیں، پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر کیرول کافمن، اور انہوں نے، وہ سائیکالوجسٹ ہیں، انہوں نے کچھ کہا اور اس بات کو مارشل گولڈ سمتھ نے پک کیا۔ مارشل گولڈ سمتھ دنیا کے بہترین کوچز میں سے ہیں، ایگزیکٹو کوچنگ انہوں نے بہت کی ہے اور ان کا بہت بڑا نام ہے اس وقت۔ پھر اس کے بعد انہوں نے بہت لوگوں کو ٹرین بھی کیا ہے، کتابیں بھی لکھی ہیں۔ ابھی مارشل گولڈ 100 جو ہے MG 100 کوچز کا ایک انہوں نے گروپ بنایا ہے۔ پچھلے دنوں جب کووڈ ذرا زیادہ عروج پہ تھا تو وہ لنکڈ ان پہ ویبینارز کیا کرتے تھے فری، اور ان 100 کوچز میں سے کوئی 1 یا 2 لوگوں کو لا کے اور ان سے مارشل گولڈ سمتھ سوال کرتے تھے اور وہ جواب دیتے تھے۔ مقصد یہ تھا کہ وہ لوگ جو گھر میں بند بیٹھے ہیں ان کے ذہن میں جو سوالات ہیں یا جو وہ کچھ کر سکتے ہیں جو وہ نہیں کر پا رہے، دے آر فزیکلی اینڈ مینٹلی اسٹک، تو ان کو اس سے نکالنے کی کچھ کوشش کی جائے۔ تو اس وجہ سے یہ انہوں نے پروگرامز کیے، والنٹری تھے، بالکل فری تھے۔ مارشل گولڈ سمتھ اپنے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ پچھلے 50 سال سے میں بدھسٹ ہوں، لیکن بدھسٹ سے مراد ان کی یہ نہیں ہے کہ وہ بدھسٹ بائی ریلیجن ہیں، بلکہ بدھسٹ بائی فلاسفی ہیں، اور مائنڈ فلنس از پارٹ آف بدھزم آلسو ایکچولی، بلکہ میجر پارٹ ہے بقول ان کے۔ اور وہ انہوں نے ایک بات بھی کوٹ کی اپنے اسی ایک آرٹیکل میں کہ بدھا سے ان کے کسی ڈسپل نے، شاگرد نے پوچھا کہ بدھا ہو آر یو، آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا آئی ایم اویک، یعنی میں ایک ایسا شخص ہوں جو جاگا ہوا ہوں۔ اب یہ جاگنا جسمانی بظاہر جاگنا نہیں ہے، بلکہ اندر سے جاگنے کی بات ہے کہ میں آگاہ آدمی ہوں، آئی ایم اویئر کائنڈ آف تھنگ، کہ میں جانتا ہوں کیا کچھ ہو رہا ہے میرے آس پاس۔ ریئیکٹ نہیں کرتے، ججمنٹ نہیں دیتے، وہ ایک الگ بات ہے۔ یہ اس بیک گراؤنڈ میں اگر دیکھیے تو ہم جب آس پاس دیکھتے ہیں پریکٹیکل ورلڈ میں، یعنی کارپوریٹ ورلڈ میں اور پرسنل لائف میں، ورک لائف میں اور پرسنل لائف میں، تو ہماری مائنڈ فلنس اکثر نہیں ہوتی، جس وجہ سے میں یہ بات کر رہا ہوں۔ اگزامپلز 2 ایک دیکھتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔
اگر پرسنل لائف کی بات کریں تو میں اگزامپل وہی دوں گا جو مارشل گولڈ سمتھ نے اپنے آرٹیکل میں بھی دی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ فرض کیجئے ایک شخص بڑا تقریر کرتا ہے اور کہتا ہے اپنے سارے فیملی کو کہ بھائی نہیں ہم سب لوگ ڈنر پہ اکٹھے ہوا کریں گے اینڈ وی ول ہیو کوالٹی ٹائم ٹوگیدر. کوئی وقت تو آخر 24 گھنٹے میں ہونا چاہیے جب ہم سب اکٹھے ہوں, اور ہم وی شوڈ لک لائک اے فیملی اینڈ ایکٹ لائک اے فیملی اینڈ فیل لائک اے فیملی اینڈ آل دیٹ. اور جب سب لوگ اکٹھے ہو کے کھانے پہ بیٹھ جاتے ہیں تو مسعود خود اپنا موبائل لے کے اور کچھ دیکھنے لگ جاتے ہیں یا اس پہ سے کچھ پڑھنے لگ جاتے ہیں اور بالکل توجہ نہیں دیتے باقی لوگوں پہ. اب یہ بڑا ایک کانٹرڈکٹری بیہیویئر ہے which is a classical example of not being mindful. یہ ایک پرسنل لائف کی ایگزامپل ہے. پرسنل لائف کی ایک ایگزامپل میں نے آپ کو پہلے دے دی کہ 2 لوگ یا 4 دوست یا کوئی بھی کپل جو ہیں وہ جا کے ریسٹورنٹ میں بیٹھتے ہیں یا کافی شاپ میں بیٹھتے ہیں اور وہ جا کے ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے. دے آر ناٹ ایون اویئر اپیرنٹلی کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ آئے ہیں اور بیٹھے ہیں اور وہ اپنے اپنے موبائل فون میں گم رہتے ہیں. یہ بھی مائنڈفل نہ ہونے کی ایک ایگزامپل ہے پرسنل لائف سے. ورک لائف میں بھی اسی طرح کی ایگزامپلس ہیں. جیسے فار ایگزامپل لوگ میٹنگز میں آتے ہیں, بیٹھتے ہیں اور یا وہ میٹنگ میں اپنا موبائل کھول کے کچھ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں یا وہ لیپ ٹاپ کھول کے بیٹھ جاتے ہیں, اور وہ جو کوئی بھی شخص کچھ پریزنٹ کر رہا ہے, کچھ بتا رہا ہے, کچھ کہنے کی کوشش کر رہا ہے, اس پہ توجہ نہیں دیتے. اب ایز اے میٹر آف کرٹسی جو شخص بھی پریزنٹ کر رہا ہے یا کچھ بھی کہہ رہا ہے, وہ ایز سچ فارملی نہیں بھی پریزنٹ کر رہا, انفارملی بھی پریزنٹ کر رہا ہے, تو یہ اس کا رائٹ ہے کہ اس کو توجہ سے سنا جائے. یہ مائنڈفل ہونا ہے. لیکن اگر ہم اس کو توجہ سے نہیں سنتے, اس کو ریکگنائز نہیں کرتے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم مائنڈفل نہیں ہیں. اور یہ کارپوریٹ ورلڈ میں بہت ہوتا ہے. یعنی جب 8-10 لوگ میٹنگ میں بیٹھے ہیں, وہ چھوٹی میٹنگ سی میں بات کر رہا ہوں, جہاں 100-200 لوگوں کی کوئی بڑی گیدرنگ ہو, وہاں پہ تو خیر کوئی پتہ نہیں کہ کون کدھر ہوتا ہے مینٹلی. لیکن 8-10 لوگ ایک چھوٹے بورڈ روم میں بیٹھے ہیں اور بڑی کلوز ایک ڈسکشن بھی چل رہی ہے, اور بیچ میں سے 2-3-4 لوگ ایسے ہیں جو بیچ میں سے غائب ہوتے رہتے ہیں, اینڈ دے جسٹ بریک اوے, اور وہ اس کے بعد اپنا, جیسے میں نے کہا نا, کوئی موبائل, کوئی فلاں, کوئی اس طرح کی چیز. یعنی یہ تو ایک اپیرنٹ جسچر ہے کہ میں مائنڈفل نہیں ہوں. ہاں, کچھ کمپنیز ہیں جو بڑا سیریسلی لیتی ہیں اور وہ انسسٹ کرتی ہیں کہ جب آپ میٹنگ میں بیٹھیں گے تو موبائل فون بند کر دیں گے اپنا. تو جو موبائل فون بند بھی کروا دیں تو وہاں پہ لوگ ویسے مینٹلی غائب ہو جاتے ہیں, تو مائنڈفل نہیں ہوتے. مائنڈفلنس کا فائدہ کیا ہے؟ دیکھیے, جب ہم اویئر ہوتے ہیں, جب ہم الائیو ہوتے ہیں اپنے سرکمسٹانسز سے, اور ہر کسی کا ہمیں پتہ ہوتا ہے, تو پھر ہم لوگوں سے کنیکٹ کر سکتے ہیں. دیکھیے, ایوری تھنگ از اباؤٹ پیپل الٹیمیٹلی. چونکہ ہم کوئی بے جان چیزوں سے تو رشتے استوار نہیں کرتے ہیں. ہمیں شوق بڑا رہتا ہے, موبائل فون, کیمراز, لیپ ٹاپس, گاڑیاں, جو بھی جتنے بھی آپ سامان دیکھ لیجئے, ہمیں ان سے دلچسپی بہت ہوتی ہے, لیکن ہمارا رشتہ ان سے نہیں ہوتا. ہمارا تعلق تو انسانوں سے ہی ہوتا ہے, اور انسان چونکہ انسان ہیں اور جاندار ہیں, تو وہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے رشتہ استوار کرنا اور قائم رکھنا جب تک ہمارا ان کا کنیکشن نہیں ہو. اور کنیکشن ہونے کے لیے ہمارا مائنڈفل ہونا ضروری ہے کہ ہم یہ سمجھ سکیں کہ وہ اور ہم کس سٹیج پہ چل رہے ہیں, کس پلین پہ, کن حالات میں چل رہے ہیں. کوئی ایسی چیز تو نہیں جو ہم ان کی اگنور کر رہے ہیں, جو ان کی ضرورت ہے ہم پوری نہیں کر رہے ہیں, یا کچھ ایسا ہے جو ہمیں کرنا چاہیے ان کے لیے, یا انہوں نے اچھا کام کیا ہے تو ہمیں ریکگنائز کرنا چاہیے, انہوں نے ہمارے لیے کوئی فیور کی ہے تو ہمیں ان کو کوئی ان کا گریٹفل ہونا چاہیے, ان کا گریٹیٹیوڈ پیش کرنا چاہیے. یہ سب مائنڈفلنس ہے, اور یہ وہ سب چیزیں ہیں جو رشتوں کو مضبوط بناتی ہیں. اور اگر یہ مائنڈفل نہیں ہیں تو ہمارا رشتہ استوار نہیں ہو سکے گا. ہمارا کنیکشن یا تو بنے گا نہیں, یا بنے گا تو ایک کمزور سا کنیکشن بنے گا جو کسی بہت چھوٹی چھوٹی بات سے بھی ٹوٹنے کا امکان رہے گا اس کے, اور اس میں وہ چیز پیدا نہیں ہوگی جو ایک مضبوط, سٹیبل, اچھے سسٹینڈ ریلیشن شپ میں پیدا ہوتی ہے. کیسے مائنڈفلنس کو رکھا جائے, الائیو رکھا جائے, کیسے پیدا کیا جائے اور کیسے اس کو قائم رکھا جائے, یہاں سے اس بات شروع کی تھی مارشل گولڈ سمتھ نے کہ ڈاکٹر کیرول کافمن نے ان سے ایک سوال کہا کہ جی اس سوال کو اگر آپ سامنے رکھیں تو آپ کی جو مائنڈفلنس ہے یہ ہمیشہ الائیو رہے گی. اٹس اے سمپل کویسچن, بقول مارشل گولڈ سمتھ کے اٹس اے ویری پاورفل کویسچن. اور یعنی وہ اتنے بڑے آدمی ہونے کے باوجود ان کا یہ کہنا ہے کہ اس ایک سوال کے ان کو مائنڈفل رہنے میں بڑی مدد دی ہے.
سوال یہ ہے، یہ میں اسکرین پہ لکھ بھی دوں گا کہ ایم آئی بینگ دا پرسن دیٹ آئی وانٹ ٹو بی رائٹ ناؤ؟ ایم آئی بینگ دا پرسن دیٹ آئی وانٹ ٹو بی رائٹ ناؤ، کہ کیا میں وہی شخص ہوں یا وہی شخص بن رہا ہوں یا ویسا ہی بن رہا ہوں جیسا میں اس وقت بننا چاہتا ہوں۔ اگر ہم ریکمنڈیشن یہ ہے کیرول کافمن کی کہ یہ سوال بڑا بڑا کہیں لکھ کے اپنے سامنے رکھ لیجئے کہ ایم آئی بینگ دا پرسن دیٹ آئی وانٹ ٹو بی رائٹ ناؤ، تاکہ یہ ہمیشہ یاد رہے اور ہر موقع پہ آپ کو نظر آتا رہے۔ اور اگر آپ یو آر ناٹ دیٹ پرسن جیسا کہ آپ کو ہونا چاہیے تو آپ اپنا کورس کریکٹ کر لیجئے۔ آئی ہیو لوڈ دس آئیڈیا اینڈ میں کوشش تو پہلے بھی ہمیشہ کرتا ہوں مائنڈفل ہونے کی، لیکن اس کو سمجھنے پڑھنے کے بعد میں بہت زیادہ اس پہ سینسٹیو ہوں کہ مائنڈفل رہنا چاہیے۔ یہ سوال واقعی سامنے لکھ کے رکھنا چاہیے، ایم آئی بینگ دا پرسن دیٹ آئی وانٹ ٹو بی رائٹ ناؤ، تاکہ ہم کسی طرح سے ٹریک سے ہٹ نہ جائیں۔ اللہ پاک آپ کو بہت کامیابیاں عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔